لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بچوں کی پرابلمس کیا ہیں، کس وجہ سے وہ کالج کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، وہ رزلٹ دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو رزلٹ کسی زمانے میں وہ دے رہے تھے، یعنی کہ اسکول لائف میں. اور ان کازز کے اندر اس نے ہمیں بتایا تھا، پہلا کاز کیا ہے؟ سائیکولوجیکل پرابلم. بچوں کا سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ ان کا کوئی کام رہ گیا ہے. اس نے مثال پینسل کی دی ہے، لیکن ہم اس کو ذرا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو انہیں اپنا کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، یا ان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کا کور ٹھیک کرنا تھا یا کسی کا بائنڈنگ کرنی تھی، کچھ بھی اس طرح کے کام یاد آتے ہیں اور وہ اپنا سارا وقت انہی چیزوں میں ضائع کر لیتے ہیں اور پڑھا نہیں جاتا ان سے. ٹھیک ہے، اس کا حل اس نے کیا بتایا تھا کہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ بچہ خود کوشش کرے. اور وہ اس کی کوشش کیا ہوگی؟ وہ کانشیس ایفرٹ کرے گا بچہ کہ میں جی اپنے آپ کو کالر سے پکڑے. مطلب کیا تھا کالر سے پکڑنے کا؟ کہ اپنے آپ کو مجبور کرے کہ اب اس نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کانشیس ایفرٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا. اگر وہ نہیں ایسی کوشش کرتا تو اس کا مطلب وہ کوشش کر ہی نہیں رہا، وہ صرف اس کو لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے لیکن حقیقت میں کوشش نہیں کر رہا. دوسری اس نے وجہ کیا بتائی تھی؟ اس نے کہا تھا یہ کامن کاز جو ہے فیلئر کا وہ کیا ہے؟ مسٹیکن ایمبیشن. ٹھیک ہے، مسٹیکن ایمبیشن ایکسپلین کیا تھا میں نے. مسٹیکن ایمبیشن ہوتا ہے کہ بچے نے کرنا کچھ اور تھا، اس کی ایبلٹیز کچھ اور قسم کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ایبلٹیز ایسی ہیں کہ وہ گیمز کے اندر بہت آگے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایبلٹی کے مطابق وہ پڑھائی نہیں کرتا. وہ اپنا ٹاپک جو ہے وہ کوئی اور چوز کر لیتا ہے، سبجیکٹ جو ہے اپنا کوئی اور چوز کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کی اردو بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اتنی اچھی اردو ہے کہ وہ رائٹر بھی بن سکتا ہے کسی زمانے میں، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ کہ نہیں جی میں نے تو صرف انجینئرنگ کا کورس لینا ہے کیونکہ میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور عام طور پہ پیرنٹس کا ہی فوکس ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا معاشرے کے اندر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بچہ کس قابل ہے اور کوئی کیونکہ ہر بندہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سب کا یہ خیال ہوتا ہے اور سب کا یہ دل چاہتا ہے ہر پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسی فیلڈ کے اندر لگائیں جس فیلڈ کے اندر اس کو فائنینشیل پرابلمز نہ ہو. ٹھیک ہے، اور وہ ترقی یافتہ کہلا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری یہ اصل جو چیز ہے اس کے پیچھے بچہ جو ہے اس کا کیریئر سارا خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ وہ ہو سکتا ہے انجینئر بن بھی جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ انجینئر کی بجائے ٹیچر بنا ہوتا تو شاید بہت زبردست ٹیچر ہوتا، لیکن وہ انجینئر اتنا اچھا نہیں ہے. یا وہ پلیئر ہے اور وہ فوٹوگرافر ہے، فرض کریں فوٹوگرافر اتنا اچھا بن سکتا کہ نیشنل جیوگرافک اور یہ جو بڑے چینلز ہیں ان کے اندر وہ فوٹوگرافی کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو انجینئر بنا دیا. انجینئر وہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی جو نیچرل اس کی ایبلٹیز تھیں وہ ساری دبا دی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نیچرل ایبلٹیز کو بڑھا کے سامنے لے کے آنا، انہانس کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیچرل ایبلٹیز ہمارے سامنے یعنی کہ سامنے نہیں آتی اور ہم ان کو پالش نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جو کچھ مرضی کر لے، لیکن وہ اپنے پوٹینشیل پہ پورا یعنی کہ جتنی اس کی ایبلٹی ہوتی ہے اتنا کام نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں بنا. یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے لیکن بنا نہیں ہے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر اس کی باڈی کی فزیک ایسی ہے کہ وہ بہت جو ہے نا شاندار پلیئر ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو کہیں گے یہ تم گیم بالکل چھوڑ دو اور تم صرف جو ہے نا پڑھائی کی طرف لگ جاؤ اور تم نے اسکالر بن جانا ہے اور اس طرح کے کام کرنے ہیں، تو آپ اس کی جو نیچرل ایبلٹی تھی اس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ جتنا مرضی کر لے وہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول پہ ایک نیچرل ایبلٹی والا بندہ آ گیا. ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کو آگے جاتے نظر آتے ہیں، جس طرح آپ نیوٹن کی اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، اور آئنسٹائن کی لے لیں، کسی بھی آپ سائنٹسٹ کی اگزامپل لے لیں، کسی بہت بڑے آدمی کی لے لیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کی آپ اگزامپل لے لیں، تو یہ لوگ کیوں آگے اتنا گئے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر یہ ایبلٹی تھی اور انہوں نے اسی ایبلٹی کو اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، اپنے آپ کو ڈھونڈا اور اس کے بعد اس کے اندر آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، جس طرح علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، اور کیا شعر ہے وہ کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو مطلب اس بات کا کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ نے جس اسٹیج پہ اب آپ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ میرے اندر کیا ابیلٹی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس ابیلٹی سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کام ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں اور پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن
ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس کی اپنی جو باتیں، جو ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، یا جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ دوسرے معاشرے کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کون سی ایسی وش تھی جو پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو یہ کام کرواؤں گا، اور اس کے بعد اپنے بچے کو وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، بہت حد تک مجبور بھی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو ایک ڈراوا دیا جاتا ہے کہ تم کیا کرو گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں ایک بڑی اکثر میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کام چھوٹا ہوتا، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یار موچی بننا بہت ہی بری بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، باٹا، ایڈیڈاس، نائکی، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو موچی ہیں، شوز بناتے ہیں بھائی، شوز بنانے والے کوئی موچی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں ان کے نام لے لے کے لوگ ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کھانا پکانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی یار ویسے کہنے کو تو وہ حلوائی بن جائے گا بندہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا اتنا اچھا پکاتا ہے کہ وہ شیف بن گیا، ماسٹر شیف بن گیا، ٹھیک ہے، ماسٹر شیف جو ہے آپ کو پتا ہے کتنے ایکسپینسو ہیں آج کل، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایک فلورشنگ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کو جس کو ہم پرانے زمانے میں ہم نے جو نام رکھے ہوئے تھے نا چیزوں کے، اصل میں ہم ان ناموں کے ساتھ اس چیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی زمانے میں ایک دکاندار، وہ ایک اتنا اچھا شعبہ نہیں سمجھ رہا ہے، دکاندار ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں بزنس مین، تو وہ کتنا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بندہ اس کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو پوائنٹ تھا اس کا کہ بچوں کو یہ ایمبیشن کس نے دیا ہوتا ہے؟ ان کے پیرنٹس نے دیا ہوتا ہے، اور جب کسی اور نے میپ آؤٹ کیا ہوا ہے ایک راستہ ان کے لیے، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا ہمیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ مزہ نہیں آتا انہیں پڑھنے کا، تو پھر وہ آگے بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. کہتا ہے کہ میں نے اپنے بڑے شدید قسم کے دشمن بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن بنا کیسے لیے ہیں؟ ان بچوں کے والدین جن کو میں نے یہ بتایا تھا وہ دشمن بن گئے ہیں اس بندے کے، اس نے جا کے ان کو بتایا نہیں کہ یہ کاؤنسلر یعنی کہ جو ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں، ان سے جب بچوں کے پوچھنے آئے، پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، ہوئی، یا ویسے بچوں کو پیرنٹس کو بلایا گیا اور انہیں بتایا اس نے کہ آپ کا بچہ کبھی فزیشین یا ڈینٹسٹ یا انجینئر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ابیلٹی ہی نہیں رکھی، ٹھیک ہے، اگر وہ ابیلٹی رکھی ہوتی تو وہ بن جاتا، لیکن وہ ابیلٹی نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ اگر فوجی ہوتے اتنے بڑے فوجی ہوتے؟ ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ بزنس مین ہوتے تو وہ اتنے بڑے بزنس مین، اتنے کامیاب بزنس مین ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندے کے لیے حالانکہ ان کی ذہانت میں کوئی شک ہے کسی کو، ٹھیک ہے، ذہانت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی ایبلٹی وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس طرف ایبلٹی ہوتی ہے وہ اس طرف کرتا ہے۔ اب پیرنٹس اس بات کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ یا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ بچے کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، لیکن ٹیچر کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ، یعنی کہ ٹیچر کی اسے جیلسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کو اس بات سے مطلب بھی نہیں ہوتا کہ بچہ اگر آگے جائے گا تو مجھے کچھ دے گا، ٹھیک ہے، اور بچہ اگر آگے نہیں جائے گا تو میرا کو فائدہ ہوگا، ان ساری چیزوں سے تو مطلب نہیں ہے ٹیچر کا، ٹھیک ہے، لیکن پیرنٹس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ It may be that the boy has ability enough to be any one of these, but the long and short of it is he does not want to be. کہتا ہے یہ بات نہیں میں کر رہا یا کہ بھئی وہ بچہ انجینئر یا ڈاکٹر بن نہیں سکتا، بن سکتا ہے وہ، لیکن وہ بننا نہیں چاہتا، اس کے اندر وہ ایک جو جنون ہے کسی کام کا، اس کے اندر وہ ڈاکٹری والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر انجینئرنگ کا وہ جنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنے انجینئرز ہوتے ہیں، کتنے انجینئرز ہوتے ہیں جو بڑے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں،
کہ اس نے ایفل ٹاور بنایا, اس نے مینار پاکستان بنایا, کتنے انجینئر مشہور ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں, کتنے ڈاکٹرز مشہور ہوتے ہیں, اتنے ڈاکٹرز ہیں, اتنے ڈاکٹرز ہیں. آپ کن کو جانتے ہیں؟ صرف چند ایک ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے سائنس کے اندر کوئی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. کیوں ہم ان کو جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جنون کی حد تک ان کو شوق تھا اپنے کام کا, ٹھیک ہے, اور جب اپنے کام کی لگن ہوگی پھر ہی وہ آگے جائیں گے, ٹھیک ہے. ادروائز ڈنڈے سے تو پھر آپ جس سے مرضی جو مرضی کام کروا سکتے ہیں. He wants to be a theatrical manager or a businessman or a book illustrator. وہ چاہتا ہے بچہ کہ وہ تھیٹر کا مینیجر بن جائے, یعنی کہ ڈائریکٹر بن جائے, پروڈکشن مینیجر یا کوئی اس طرح کی چیز بن جائے, ٹھیک ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ آرٹس کی طرف جائے, یا پھر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, اور یا پھر وہ کتابوں کے اندر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں وہ تصویریں بنانا چاہتا ہے, بک السٹریٹر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پینٹر بننا چاہتا ہے یا آرٹسٹ بننا چاہتا ہے. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. کہتا ہو سکتا ہے کہ بچہ غلط سوچ رہا ہو, یعنی کہ بچہ یہ ایک اگر بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, ڈینٹسٹ بنتا ہے, تو اس کی شروع سے ہی اس کا کام جو ہے نا وہ اچھا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بزنس مین جو ہے اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کام پہلے دن سے چلنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک بچہ اس بات سے پلٹتا ہے کہ نہیں جی میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے یہ بزنس کرنا ہے, کہتا ہو سکتا ہے آپ کو انریزنیبل لگ رہا, آپ کو بیوقوفی لگ رہی ہو, بٹ ریزن کین ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرز. لیکن انسان کا جو ریزن ہے, جو دماغ ہے اور لاجک ہے, وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ لے لیں جو وہ آگے دینے لگا ہے, وہ کیا, as well argued with the person that he ought to like onions when he detests them. کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو پیاز پسند نہیں ہے اور آپ اسے کہیں نہیں تم پسند کرو تم کھاؤ, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے ادرک جو ہے اس کا کتنا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, اور آج کل کرونا کے اندر بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا ادرک کا آپ اگر قہوہ پیتے ہیں تو اس سے مجھے پرسنلی اس کا فائدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی یعنی کہ تجربہ کیا ہوا ہے اس چیز کا. تو ادرک کا اتنا فائدہ ہے, لیکن اگر ایک بندے کو پسند ہی نہیں ہے, اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں دوائی کے طور پر, ٹھیک ہے وہ پی لے, لیکن آپ اسے کہیں تو پسند کر اس چیز کو. یہ کوئی لاجک میں بات آتی ہے؟ نہیں آتی, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بچہ اگر چاہتا ہے کہ وہ آرٹسٹ بنے, اس کو آپ کہیں گے نہیں تو نے بننا انجینئر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو مرضی آپ کر رہے ہیں وہ اس لیول کا انجینئر نہیں بن سکے گا, ٹھیک ہے. بن جائے گا, ڈگری ہوگی اس کے پاس, لیکن اس کو اس لیول کا کچھ آتا نہیں ہوگا. As a general thing, the boy wins out in such controversies. کہتا ہے عام طور پہ اس طرح کے اگر جھگڑے بن جائیں تو اس میں بچہ جیت ہی جاتا ہے. And he should, اور اس کو جیتنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی زندگی ہے اور اس کو یہ الاؤڈ ہونا چاہیے یہ بات کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو کرنا چاہتا ہے اور جو بننا چاہتا ہے اس کو الاؤڈ ہونا چاہیے. Also, be it said, کہتا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, the parent whom I have offended usually comes after around a term of years and tell me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کئی سالوں بعد واپس آئے اور آ کے جو پہلے ناراض ہو گئے تھے, کئی سالوں بعد واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بات ٹھیک تھی, ہمارا بچہ بھی ٹھیک کہتا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے بچے کی سائڈ لی اور ہم نے اپنے بچے کو وہاں پہ جانے دیا اس فیلڈ میں, اور وہ پھر آگے سے آگے چلتا چلا گیا, ٹھیک ہے. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him in the wrong direction. کہتا ہے کہ بچہ اگر اس طرح کا ناکام ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کو اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا دل نہیں لگتا. آپ جو مرضی کر لیں, وہ کہتا ہے میرا دل ہی نہیں لگتا, میں کیا کروں, ٹھیک ہے. اب ایک بچے کا اگر دل نہیں لگ رہا تو آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے ہر دفعہ کہ یار میں غلط سائڈ پہ جا رہا ہوں, میرا یہ فیلڈ نہیں تھی, ٹھیک ہے, میرے یہ راستہ نہیں تھا, میں یہ غلط سائڈ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جب بھی میں یہ لیسن پڑھاتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ اپنی مثال جو ہے نا وہ ضرور دیتا ہوں کہ شروع میں جس طرح میٹرک کے بعد سارے لوگوں کو لگایا جاتا ہے, مجھے بھی یہ کام میں لگایا گئی کہ جی کمپیوٹر کا کوئی انجینئر بن جائے شاید یہ, ٹھیک ہے, یا کمپیوٹر کا کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے اپنے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں احساس ہو گیا کہ یہ کام میرے لیے ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے میتھمیٹکس کی فگرز کی سمجھ نہیں آتی, مجھے اور اس طرح کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, تو میں یہ کیسے کام کروں گا؟ اور میتھمیٹکس اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی بھی سائنٹیفک کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بڑی آبویس بات ہے. تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ, اور آپ کو یہ سننا پڑتا ہے کہ تم بڑے نالائق ہو اور تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ایون کہ
جب میرا رزلٹ آیا سیکنڈ ایئر کا تو میں نے اور ہر ٹیچرز جو ہے نا ٹیچرز بھی ہمارے نارمل ہی ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہر بندہ تو وہ ٹیچر نہیں ہوتا جو اندر سے ٹیچر ہو, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے پروفیشنلز ہوتے ہیں یعنی کہ بس وہ ٹیچر ہوتے ہیں, ان کو جاب مل گئی ہے وہ ٹیچر بن گئے ہیں, لیکن وہ اصل میں ٹیچرز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی تم ٹیچر بنو, وہ ٹیچر بن جاتے ہیں لیکن اندر سے وہ ہوتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے ایون کہ میرے ایک ٹیچر نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا مستقبل مجھے بڑا اندھیرا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ تھوڑے سالوں بعد وہ بھی ٹیچر تھے, میں بھی ٹیچر تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیچر میں بھی ٹیچر. تو مستقبل ڈارک اس طرح نہیں ہو جاتا کہ آپ کے ایف ایس سی میں اگر آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتا تو آپ کا مستقبل ڈارک ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے یہ بات جو, ٹھیک ہے, یہ میں ان کو ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا, انہوں نے جو بات کی, ٹھیک ہے, ان کو ان کے ایکسپیرینس میں یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے, کہ بھی ایسا ہوتا ہے, بچے جو ہے نا وہ پھر ان کا مستقبل ڈارک ہو جاتا ہے, وہ بالکل ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ میری اپنی کوئی بہت بڑی کوئی ایبلٹی میں نہیں یہ بتا رہا آپ کو کہ میں بہت ایبل انسان ہوں, یہ ایسی کوئی بات ہے, لیکن میں کم از کم کمپیوٹر کے قابل نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور میتھمیٹکس کے قابل تو میں ابھی تک نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ابھی بھی کبھی چیک فل آؤٹ کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز فل آؤٹ کرنی ہو تو میرے سے فگرز الٹا کے پیچھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی, یا آپ کہہ لیں کہ میرا مائنڈ اس طرف نہیں جاتا, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے اپنی فیلڈ کو اور اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھایا کہ ان کو کنونس کیا کہ میرے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے, میرے لیے یہ فیلڈ شاید کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس فیلڈ میں آیا تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم نالائق ہو اور تم ایسے اور ویسے ہو, ٹھیک ہے. اور اب میں نے اسی لیے اپنی ایک تھیوری بنا لیا ہے کہ کوئی کسی بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم نالائق ہو, ٹھیک ہے. اور ہر بچہ آگے جا سکتا ہے سوائے اس کے جو بدتمیز ہے, ٹھیک ہے. یہ میری ایک میں نے اپنی تھیوری بنائی ہے. 10 سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں کالجز میں پڑھاتے ہوئے, اور اس سے پہلے مجھے 12-13 سال تقریباً ٹوٹل ہو گئے ہیں. اور اس سارے عرصے میں میں نے یہ دیکھا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے میں نے, کہ ان میں سے جو بہت لائق تھے اور بدتمیز تھے وہ کچھ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, یا جہاں وہ جا سکتے وہاں نہیں گئے وہ, ٹھیک ہے. بہت آگے جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے. اور کچھ ایسے تھے جو بالکل میڈیوکر تھے, بالکل سادے تھے, کوئی یعنی کہ لگتا نہیں تھا کہ یار یہ کہیں جائیں گے, لیکن کیونکہ وہ ان کو تمیز تھی, مینرز تھے, اور ان کا ایٹیٹیوڈ تھا زندگی کے ساتھ صحیح, وہ لوگ بہت آگے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور عام سے بچے, یہ نہیں کہ بڑے ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اور پاگل ہو گئے تھے پڑھائی کے پیچھے, نہیں, ایسا بالکل نہیں تھا, ٹھیک ہے. جو پڑھائی کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے نا وہ ان میں بدتمیزی بھی ان میں آ جاتی ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ میرا طریقہ کار ہے, میں کلاس کے دوران جو ہے بالکل ایزی رہتا ہوں, نہ میں ہر وقت پڑھائی کرتا رہتا ہوں, میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بھی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ ریلیونٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف سٹوری کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی ریلیونٹ باتیں بھی بتاتا ہوں. تو اس طرح کے جو لائک بچے ہوتے ہیں نا, وہ پھر میرے ساتھ ان کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, یا اٹیچمنٹ کیا, ان کو سمجھ نہیں آتی اس طرح کی چیز کی کہ یہ کیا ہے کہ کلاس کے دوران آپ ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے کیوں کچھ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسے سوچتا ہو, تو کچھ جو ہیں وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں, کچھ لیکن اس میں انسلٹنگ بیہیویئر اپنا لیتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا, تو وہ بچے نہیں آگے جا سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا زندگی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس کا زندگی کے ساتھ صبر والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, وہ آگے ضرور جاتا ہے, اور ڈسپلن ہوتا ہے اس بچے کے اندر, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں, یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب اسمبلی ہوتی ہے کالج کی یا اور آپ پہ ایونٹس ہوتے ہیں, تو اکثر ٹیچرز سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ڈسپلن بہتر کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے, ہر ٹیچر یہ جانتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی بڑی ایبلٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کہ ہم بہت کوئی لائک ہوں گے, بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ہوں گے بھی لوگ, ٹھیک ہے, اور ٹیچرز بھی ہوں گے, بہت سے لائک بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا اگر دیکھیں یا جو نارملی ہم دیکھتے ہیں, تو ہمارے اندر صرف ایک جو چیز کامن ہمیں نظر آتی ہے وہ ڈسپلن والی بات تھی, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے کالج کے ٹیچرز کو دیکھتے بھی ہوں گے, سب ٹیچرز کو, اکیڈمیز کے, جہاں بھی آپ ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ڈسپلن والی بات آپ کو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ڈسپلن کی وجہ سے وہ تھوڑے سے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈسپلن جو ہے نا بڑی ضروری چیز ہے. اور ایون آپ بڑے فٹ بالرز کو دیکھ لیں, بڑے کرکٹ پلیئرز کو دیکھ لیں جو مشہور ہیں بہت, اور جو اس طرح کے پولیٹیشینز کو دیکھ لیں بڑے مشہور ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے اور عزت کرتی ہے, آپ دیکھیں گے ان کے اندر ڈسپلن ہوگا, ٹھیک ہے. نیلسن منڈیلا جو تھا 25 ایئرز تقریباً وہ جیل میں رہا ہے, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقن کا پریزیڈنٹ رہا بعد میں وہ, تو 25 سال اس کی جوانی ساری یعنی کہ جیل میں گزری, لیکن جب وہ باہر آیا تو وہ
वर्ल्ड लीडर बन गया, स्टेट्समैन बन गया, दुनिया आज उसका नाम जानती है, आप भी उसका नाम जानते हैं, ठीक है। क्या वजह थी? जेल के अंदर तो बंदा सड़ जाता है, बंदा कहता है मैं तबाह हो गया, लेकिन वो क्या किया उसने? उसने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया, जेल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया, ठीक है। और अब आप उसको जानते हैं, ठीक है। वो पागल नहीं हुआ, 25-26 साल बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाए, यानी कि उसको बिल्कुल एक बंदे को सेल में रखा हुआ है। और इस साउथ अफ्रीका का जेल है, अमेरिका का जेल नहीं है जिधर हर फैसिलिटी है, और पुराने ज़माने का है जिधर वाईफाई भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप हैं और आपके पास बुक्स की होंगी उसके पास यकीनन, ठीक है। तो ये सब कुछ उस बंदे के लिए कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू डिसिप्लिन। क्रिकेट खेल लें, कोई गेम आप देख लें, आपके पास फिजिकल एजुकेशन के आपके सारे आप लोग हैं, आपको पता है डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है गेम के लिए भी, ठीक है। अगर आपका फुटवर्क ठीक नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आप कभी वो काम नहीं कर सकते जो सही फुटवर्क वाला और सही डिसिप्लिन वाला बंदा काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप गेम नहीं खेल सकेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले लें, दुनिया में कोई भी आप काम है, उसका एक डिसिप्लिन मौजूद है, ठीक है। आगे वो चलता है, कहता है if the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. अब जब तक नाकामी कंप्लीट होने से पहले पहले बच्चे को बचा लिया जाता है, अगर कॉलेज के अंदर काउंसलर्स हों, कॉलेज के अंदर एडवाइस देने वाले जो है ना लोग हों, ठीक है, टीचर्स हों एडवाइस देने वाले, और पेरेंट्स हों समझने वाले, अगर ये सब कुछ हो रहा हो, एक ऐसा माहौल बनाया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जिसके अंदर बच्चे को सपोर्ट किया जा रहा है, उसको एडवाइस दी जा रही है और बच्चा एडवाइस ले रहा है, तो फिर इसका मतलब है ये कि वो बच्चे जो हैं वो आगे बच सकते हैं, ठीक है, उनको आप बचा लेंगे और वो आगे निकलेंगे। अच्छा, अगला पैराग्राफ थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। Another boy, type of the boy, another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned with what real application is. कहते हैं एक और बच्चा ऐसा है जो कोशिश नहीं करता। अब पहले उसने मिसाल दी कोशिश करने वाले, अब वो बच्चे हैं जो कोशिश नहीं करते, ठीक है। अब वो कोशिश क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इतना लाइक बच्चा है कि स्कूल के अंदर वो काम उसने कभी रियल एबिलिटी से किया ही नहीं था, ऐसे बस पकड़ता था, जो भी काम है बड़े आराम से कर लेता था, ठीक है। बच्चा बहुत लाइक था, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो बड़े लाइक होते हैं अपनी, यानी कि जो उनकी एबिलिटी उससे कहीं आगे का वो सोच रहे होते हैं, अपनी जो क्लास है उससे कहीं आगे का सोच रहे होते हैं, एबिलिटी उनके अंदर इतनी होती है। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school. और वो बच्चा ये समझता है कि जिस तरह मैंने स्कूल के अंदर से मैं निकल गया हूँ बड़े आराम से, ठीक है, तो इसी तरह मैं कॉलेज से भी निकल जाऊंगा। मेरे अगर मैट्रिक में नंबर इतने अच्छे आ गए हैं, 80% के करीब आ गए हैं, 90% आ गए हैं, तो कॉलेज के अंदर मैं थोड़ी सी भी अगर एफर्ट करूंगा तो इतने आ जाएंगे। लेकिन कॉलेज के अंदर उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो कहता है कि यार पहले भी तो कर ही लिया था, लोग बड़ी बातें करते थे, ठीक है, और वो इसी चक्कर में बेचारा नाकाम हो जाता है। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. और इसको ये लगता है कि इसका ये ख्याल है कि जो ब्राइट बच्चे जो फेल होते हैं ना, वो सबसे अफसोसनाक बात है। क्यों अफसोसनाक बात है? क्योंकि वो बच्चा ज़रा सी एडवाइस और गाइडेंस के साथ बहुत आगे जा सकता था, लेकिन वो मिस गाइडेंस की वजह से और ख़ुद मिसगाइड हो गया वो बच्चा, या उसको ये किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें अब बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो हमेशा से यही समझता रहा कि जिस तरह मैं स्कूल का काम बहुत जल्दी कर लेता था, मैं कॉलेज का काम भी कर लूँगा, और नतीजतन क्या होता है कि वो नाकाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही पिटिएबल सिचुएशन है, ठीक है जी। यहाँ तक हम इसे रखते हैं और कल इंशाल्लाह यहीं से हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।